دارو حلق کے نیچے جائے گی، اندر کا کیا حال، اوپر سے پھر پاٹنی کی سب مقامات۔ آدمی 30 سال کا جوان 60 سال کا بوڑھا بالا۔ آپ لوگ کسان آدمی اسپرے کرتے ہوں گے کھیت میں، اسپرے مشین میں 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، اسپرے کر کے پھول پر دیکھیے پھول مرجھا جاتا ہے، اندر کا کیا حال۔ دارو پینے کا پہلا نقصان، آدمی 30 سال کا 60 سال کا بوڑھا بالا، جوانی میں بوڑھا بالا۔ دوسرا نقصان، دارو نہیں چھوڑتا ہے، جوانی میں موت آتی ہے۔ سکندر بادشاہ گزرا ہے تاریخ کا، پوری دنیا کو فتح کیا، اور سن کر کے آپ کو تعجب ہوگا 33 سال کی عمر میں مر گیا دارو پینے کی وجہ سے۔ دارو پینے کی وجہ سے جوانی میں موت آتی ہے۔ تیسرا نقصان بتا رہا، جب آدمی دارو نہیں چھوڑتا تو جان سے بھی ہارتا ہے، جہان سے بھی ہارتا ہے، میدان ہارتا ہے۔ بابر بادشاہ نے اس ملک پر حملہ کیا، ابراہیم لودھی پر حملہ کیا، اس کے خاندان سے حکومت چھیننا چاہا، دارو پیتا تھا، ہار گیا۔ اس کے بعد توبہ کر کے کہتا کہ میرے پروردگار میں دارو چھوڑتا ہوں، اس پر دوبارہ حملہ کیا، میدان جیتتا ہے۔ دارو چھوڑنے پر میدان جیت رہا، دارو پکڑنے پر میدان ہار رہا۔ حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا، لیکن اس نے بھی اعلان کیا تھا کہ کوئی جوان دارو پیتا ہوا نظر نہ آئے۔ دارو پینے کے بعد دنیا پیچھے کر دیتی ہے جوان کو، جوان دنیا کو پیچھے نہیں کر پاتا۔ اتنا بڑا ظالم ہونے کے باوجود بھی اس نے قانون بنایا تھا کہ کوئی جوان دارو پیتا ہوا نظر نہ آئے ورنہ پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ جس دن یہ قانون بنا اسی دن 3 جوان اس کے دربار سے پاس ہو گئے دارو پی کر۔ حجاج بن یوسف کو بڑا غصہ آیا کہ آج ہی تو قانون بنا اور آج ہی قانون کی دھجی اڑائی جا رہی، پکڑ کر کے لاؤ۔ جب پولیس والے گئے پکڑنے کے لیے تو کہتا کہ او مجھے ہاتھ مت لگا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب آندھی چڑھتی اترنے کا نام نہیں۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، سوچا کہ حاتم طائی جیسوں کا بیٹا والے چھوڑ دی۔ دوسرے کو گئے پکڑنے کے لیے کہا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے۔ سوچا کہ رستم پہلوان جیسوں کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا اسے۔ تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے کہا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ ہوا کو کہتا ہے تو بہتی ہے، بنا کر دیتا تو رک جاتا ہے۔ سوچا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام جیسوں کا بیٹا ہوا، چھوڑ دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ، دارو کے نشے میں ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے، نیتیش کو باپ کا سالہ بتا رہا ہے، مودی کو دادا کا سالہ بتا رہا ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے، بیوقوف بنا رہا، دھوکہ دے رہا، پکڑ کر کے لاؤ۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام لے لیتی تو باورچی کا بیٹا، ہاتھ اتار کر کے دال چڑھاتا، دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا، جاڑے کے موسم میں لوگ آگ تاپ کے کھڑے ہوتے، بیوقوف بنا رہا ہے، بڑی بڑی بات ہے۔ اس کو پکڑ کر کے لاؤ جس نے کہا کہ مٹھی میں ہوا، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں، لوہار کا بیٹا۔ باپ ہاتھی چلاتا تو ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے، رک جاتی ہے، بے وقوف بنا رہا۔ اس کو پکڑ کر کے لاؤ جس نے کہا کہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے، بہت بڑے باپ کا بیٹا نہیں، یہ تو نائی کا بیٹا۔ اگر بادشاہ کو بھی بال بنانا پڑے گا، سر جھکانا پڑے گا، کستورا لگ جائے گا، پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا، بے وقوف بنا رہا۔ دیکھیے دارو سے اگر آپ نہیں نکلیں گے، ایک راز بتا رہا ہوں۔ 2 کتاب ہے حدیث کی، ایک ہے مستدرک، ایک ہے حاکم۔ مستدرک حاکم، ایک ہے بیہقی۔ 2 کتاب کے حوالے سے میں نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت نے ایک جوان کو بلایا، دروازہ بند کر دیا۔ بادشاہ نے قیدی کو، مسلمان قیدی سے 4 مطالبہ کیا، سور کھانا پڑے گا تب ہم جان تمہاری چھوڑ دیں گے، شراب پینی پڑے گی، لڑکے کو قتل کرنا ہوگا، لڑکی سے زنا کرنا ہوگا۔ لڑکی نے جو دروازہ بند کیا تھا 3 کام میں 1 کام کرنا ہوگا، دارو پینی پڑے گی، مجھ سے زنا کرنا ہوگا، لڑکے کو قتل کرنا ہوگا۔ اب یہ جوان سوچتا ہے آبرو بچانے کے لیے 1 کام کرنا ہوگا، وہ قیدی سوچتا ہے جان بچانے کے لیے 1 گناہ کرنا پڑے گا، جو سب سے چھوٹا گناہ ہوگا وہی کرے گا۔ سور کھانا بہت بڑا گناہ ہے، نہیں کھائیں گے۔ لڑکے کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ بھی نہیں ہوگا۔ لڑکی سے زنا کرنا بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ شراب پی لیتے ہیں، شراب کو اس نے سب سے چھوٹا گناہ سمجھا۔ قیدی نے جان بچانے کے لیے شراب پی لیا، جوان نے آبرو بچانے کے لیے شراب پی لیا، شراب کو سب سے چھوٹا گناہ سمجھا۔ لیکن شراب نے کیا تماشا کیا، اس حدیث میں یہ مذکور ہے، مطالعہ موجود ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب سر پہ نشہ چڑھ گیا تو سور کا گوشت بھی کھا لیا، لڑکے کو قتل بھی کر دیا، لڑکی سے زنا کر لیا۔ ایک شراب آئی، سارا گناہ۔ اگر شراب آئے گی آپ کی تباہی نسل سے بھی ہوگی، آپ سے بھی ہوگی، کوئی آپ کو آباد نہیں کر سکتا۔ شراب سے توبہ کر لیجئے، آپ بھی آباد ہوں گے، آپ کی نسل بھی آباد ہوگی۔ یاد رہیے انشاءاللہ، شراب سے توبہ کرتے یاد رہیے انشاءاللہ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیتے نہیں ہیں، وہ لوگ ہاتھ رہی جو پیتے انشاءاللہ، شراب سے توبہ کرتے یاد رہیے انشاءاللہ۔ 2 4 5 چور کی چوری پکڑی گئی۔ جوانوں کو
اس بے تدالی کی بڑھاپے میں نتیجے اس کے یہ نادان دیکھیں گے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں۔ ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں ہوا؟ اچھا غلطی کی ہے، ارادہ کر لیجیے۔ دھیان دیجیے گا، عورتوں کے حوالے سے نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک عورت ہے، اس کو صرف زندگی ملی ہے، موت نہیں۔ عورت ہے، اس کو صرف امیری ملی ہے، غریبی نہیں۔ عورت ہے، اس کو صرف خوشی ملی ہے، غم نہیں۔ وہ عورت کون سی عورت ہے؟ جنت کی عورت ہے جس کا نام حور ہے۔ آپ ادھر زنا چھوڑیے گا، اللہ اس سے آپ کا نکاح کرا دے۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ کماری عورت میں 3 خوبی ہوتی ہے، حدیث کا مطالعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ کماری لڑکی ہے، 3 خوبی ہوتی ہے۔ زبان کی بہت میٹھی ہوتی ہے، پہلی خوبی۔ دوسری خوبی اولاد کی نعمت زیادہ دیتی ہے، دوسری خوبی۔ تیسری خوبی تھوڑے پر راضی ہو جاتی ہے، زیادہ کا مطالبہ نہیں کرتی، تھوڑے پر راضی ہو جاتی ہے۔ شادی شدہ عورت کی خوبی بتا رہا ہوں، کماری لڑکی نماز پڑھ رہی، 1 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ شادی شدہ لڑکی نماز پڑھتی، 21 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اس کو زیادہ ثواب مل رہا، اس کو کم۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے۔ تیسرا نمونہ لا رہا ہوں ماں کی خوبی کے حوالے سے۔ بیٹا جنگ کے میدان میں گیا، خبر آئی میرا بیٹا ہار گیا۔ باپ نے مان لیا، ماں نے نہیں مانی۔ میرا بیٹا ہار ہی نہیں سکتا، کسی قیمت میں نہیں ہار سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹی خبر ہے۔ تو باپ نے کہا کہ کیوں خواہ جھوٹی تسلی کر رہی ہو؟ تم جھوٹی تسلی کرو، میرا بیٹا ہار نہیں سکتا۔ بعد میں خبر آئی کہ تمہارا بیٹا جیت کر کے آ رہا، پہلی خبر جھوٹی تھی۔ اب باپ کے کان کھڑے ہوئے، میں ہی جھوٹا ہوں۔ ماں سے پوچھا کہ اتنا یقین سے کیسے کہہ رہی تھی میرا بیٹا ہار کر کے نہیں آئے گا؟ کہا کہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں نے جب بھی بچپن میں بچے کو دودھ دیا، اس سے پہلے وضو کر لیا تھا۔ میرا بیٹا ہار نہیں سکتا، میرا بیٹا جیت تو سکتا، ہار نہیں سکتا۔ دوسرا نمونہ لا رہا ہوں بیوی کے حوالے سے، دھیان سے سنیے گا۔ جنگ کے میدان میں شوہر جا رہا، کہا کہ رک جاؤ، میری 2 بات سنو۔ جا تو رہے ہو، پیٹھ مت دکھانا، جان دے دے، پیٹھ مت دکھانا، میدان چھوڑ کر کے بھاگنا نہیں۔ اگر تم میدان چھوڑ کر کے بھاگے، تمہاری بیوی پر دشمن کا قبضہ ہو جائے گا، تمہاری عزت کا جنازہ جائے گا۔ چوتھا نمونہ لا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، بیٹی کے اندر کیا خوبی ہوتی ہے۔ ہم لوگ بیٹی پر ستم کرتے ہیں اور بیٹے پر کرم کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ بیٹا اپنا دھن ہے، بیٹی پر آیا دھن ہے۔ اس کا باپ کوئی اور ہے؟ جو باپ بیٹے کا ہے وہی باپ بیٹی کا ہے۔ یہ اپنا دھن ہے، وہ پرایا دھن ہے۔ کیا مطلب ہوا بھائی؟ یہ کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ سب اپنا دھن ہے۔ نبی کا خاندان بیٹی سے چلا تھا، بیٹے سے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ بیٹی اپنا دھن نہیں ہے، پرایا دھن؟ بیٹا اپنا دھن۔ جوانی میں، بڑھاپے میں جب بیٹے کی طرف سے جوتا پڑتا تو کہیں اور پناہ نہیں ملتی ہے، بیٹی کی یہاں پناہ ملتی ہے۔ اور یہ باپ ستم کا مارا ہوا جب بیٹی کے یہاں پناہ لیتا ہے تو بیٹی کے یہاں لائٹ چلی جاتی ہے، تو بیٹی کھانا بھی دیتی ہے، پنکھا بھی جلتی ہے، پسینہ خشک کر رہی ہے۔ اس بیٹی پر یہ باپ ستم کر رہا ہے اور امید ہے کہ جنت میں جائیں گے۔ بیٹی کو محروم کریں گے، اللہ جنت سے محروم کر دے گا۔ بیٹی بھی آپ کی ہے، بیٹا بھی آپ کا ہے، بیٹی پر ستم مت کیجیے گا۔ بیٹی کی خوبی بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی ہے، سوال آیا ایران سے، جواب دے دیا۔ بادشاہ نے انعام کے لیے ہندوستان سے ایران بلایا۔ اب باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹی تمہیں انعام لینے کے لیے باہر بلایا جا رہا ہے، ایران بلایا جا رہا ہے۔ بیٹی کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسی ہونہار بیٹی عطا فرمائے۔ بیٹی نے کہا کہ بادشاہ مجھے بلا رہا، کہا کہ ہاں بادشاہ بلا رہا۔ انعام لینے کے لیے بلا رہا، کہا کہ ہاں انعام لینے کے لیے بلا رہا۔ وہ اجنبی ہے، غیر مرد ہے، میں انعام لینے کے لیے جاؤں گا، وہ مجھے دیکھے گا، ہاتھ ملائے گا، گلے لگائے گا، گود میں بٹھائے گا۔